الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور اچھے نوجوان ساتھیوں، میں نے گزشتہ جمعے کو بتایا تھا کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس سے پہلے جو مہینہ ذی الحجہ کا گزرا وہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا مہینہ، اور محرم کی 10 تاریخ یہ بھی قربانیوں سے بھرا ہوا مہینہ. لیکن عام طور پر محرم کے مہینے میں دی جانے والی قربانی صرف 10 تاریخ کو حضرت حسین کے ذریعے کربلا میں نہیں دی گئی، بلکہ محرم کے مہینے میں پہلی تاریخ کو قربانی اور شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور اس سے 10-20 دن پہلے ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی نے دی. ہم آج کی گفتگو میں کربلا کا واقعہ دہرائیں گے نہیں گے، کربلا کے واقعہ اور حالات کا آپریشن کریں گے، اس سے مواد نکالیں گے، اور کربلا کے واقعے میں جو مواد ہماری بدعقیدگی کا، بدعمالی کا اور ہماری بدنیتی کا اور غیر شرعی عمل اس 10 تاریخ کو داخل کر دینے کی بنیاد پر اسلام کا چہرہ جس طریقے سے ان مسلمانوں کے ذریعے سے بگاڑ کر کے پیش کیا گیا جن مسلمانوں کا حقیقی تعلق اسلام سے نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات کچھ اور ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو سیدنا حضرت حسین کا کردار ہم دوسری شکل میں پیش کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ آپ کی ذات کیا ہے؟ آپ کے ساتھ امام کا لفظ لگنا یہ کس کی ایجاد ہے؟ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام ابوبکر صدیق کبھی لکھا ہوا یا کہتے ہوا سنا؟ امام عمر فاروق کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. امام عثمان غنی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا. امام حضرت علی، صحابہ کو چھوڑ دیجئے، خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امام الانبیاء ہے. آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، اس کے باوجود آپ امام محمد نہیں کہتے ہیں. آپ امام محمد علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کرتے ہیں،
پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت جتنے مسلمان اللہ کے نبی کے دور سے لے کے آج تک دنیا میں ہیں، وہ امام کا لفظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں لگاتے، کسی صحابی کے ساتھ نہیں لگاتے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسین کا لگانا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا آپ کی زبان سے ہم نے امام بخاری سنا ہے، امام مسلم سنا ہے، امام ابو حنیفہ سنا ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل سنا ہے، یا اسی طریقے سے نماز پڑھنے والے کو امام کہتے ہیں۔ تو اس امام کے معنی لیڈر کے ہیں، ماہر کے ہیں۔ امام بخاری کو امام مسجد کا امام کی بنیاد پر امام بخاری نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ وہ حدیث کے ایکسپرٹ ہیں، انگریزی میں ایکسپرٹ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو امام کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ یہ فقہ کے امام ہیں، مسائل نکالنے میں ایکسپرٹ تھے، اسی لیے امت نے ان کو نام امام کا دیا۔ جیسے کسی موقع پر کسی انسان کو ہم شیر کہہ دیتے ہیں، زید کی کیا بات کیجئے، عمر کی کیا بات کیجئے، خالد کی کیا بات کیجئے، ارے یہ لوگ تو شیر ہیں۔ تو شیر آپ چیر پھاڑ کرنے میں نہیں کہہ رہے ہیں، شیر بہادری میں کہہ رہے ہیں۔ کبھی کسی انسان کو گدھے کہہ دیتے ہیں کہ کیا گدھے کی جیسا حرکت کرتے ہو، بالکل تم گدھا ہو، ارے گدھا ہو گیا ہے۔ تو گدھا وزن ڈھونے کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، بے وقوفی میں کہہ رہے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ یہ اپنے اپنے فن، دین کا جو شعبہ ہے اس شعبے میں یہ ایکسپرٹ ہیں، ایکسپرٹ کی بنیاد پر ان کو امام کہا گیا۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن ہیں، وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، اور یہی نواسی سجدے میں آپ کے پیٹھ میں چڑھ جایا کرتی تھی۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت حسین پیٹھ میں چڑھا کرتے تھے۔ صحیح روایت کے مطابق سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، اور آپ اپنی اس نواسی سے بہت پیار کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ انسان بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، نواسوں سے زیادہ نواسیوں سے پیار کرتا ہے۔ بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ساری دنیا کے مسلمانوں کو دیا وہ کامل اور مکمل دیا۔ اب قیامت تک اس دین میں بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے قطب اور غوث کو چھوڑ دیجئے، صحابہ کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ دین میں اللہ کے نبی کی زندگی میں یا اللہ کے نبی کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ادنا درجے کی بھی تبدیلی کر سکے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے اس کی گارنٹی دے دی کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون میں یعنی اللہ کی دی ہوئی شریعت میں اب کسی طرح کی کوئی تبدیلی، کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوگی۔ بدعتی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک بھی اتنا بڑا دشمن ہے دین کا، آخر کیوں؟ بدعتی اپنے عقیدے اور عمل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کو بھی دین ہونا چاہیے تھا، اس میں اچھائی ہے، اس میں بھی ثواب کا کام ہونا چاہیے تھا، یہ اچھا کام ہے۔ اگر اچھا اور ثواب کا کام ہوتا تو جتنی اچھائیاں ہو سکتی تھیں جس کا علم انسانوں سے زیادہ اللہ کو ہے، وہ تمام اچھائیاں اس دین میں اللہ نے سمو دیا ہے، بھر دیا ہے، اور جتنی خرابی ہو سکتی تھی ان تمام خرابیوں سے قرآن میں اور حدیث
حدیث میں اللہ کے نبی نے متنبہ کر دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے کہ دیکھو یہ عقیدہ اور یہ عمل دین میں خرابی پیدا کریں گے، تمہاری دینی زندگی میں خرابی پیدا کریں گے۔ جن جن چیزوں سے عمل کی خرابی تو نہیں لیکن خرابی پیدا ہونے کی آشنکا ہو سکتی تھی، خرابی پیدا ہونے کی آشنکا ہو سکتی تھی، یا اس عمل کے کرنے والے کے اندر تو کوئی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر ایسا کوئی عمل کرے گا تو دیکھنے والے کے عقیدے، اس کے وشواس، اس کے یقین میں خرابی پیدا ہوگی، تو وہ دروازہ وہیں پر بند کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان صبح کی نماز جماعت سے نہیں پکڑ سکا، نہیں پڑھ سکا، نیند کی غفلت کی وجہ سے نہیں اٹھ سکا۔ اب وہ ایسے وقت میں اٹھا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ نماز اپنے گھر میں پڑھے گا تو سجدہ تو اللہ کو کرے گا، عقیدہ اس کا اللہ کے اوپر ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں ہر وقت غیر مسلم کا آنا جانا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ میری نیند نہیں کھلی، میں ایسے وقت میں اٹھا ہوں کہ سورج نکل رہا ہے، اب میں صبح کی نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا کہ میرے بندے، شیطان یا نفس کی غفلت کی وجہ سے تمہاری نیند نہیں کھلی اور تم جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کیے، بلکہ نیند کی وجہ سے تم اٹھ نہیں سکے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اب تم بند کمرے میں بھی صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتے اس وقت جب سورج نکل رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے منع کیا ہے، اور میرے منع کرنے کی بنیاد پر میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وقتوں میں اپنی امت کو، اور اس امت کو جو امت آقا پر ایمان رکھتی ہے، اس امت کو منع کر دیا کہ سورج نکلنے کے وقت اور سورج جب بالکل سر میں آ جائے زوال کے وقت اور سورج ڈوبنے کے وقت کوئی مسلمان قضا نماز ہو یا ادا نماز ہو نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی مسلمان اس وقت نماز پڑھ رہے ہوں گے یا اس وقت نماز پڑھنا جائز قرار دیا جاتا، سورج کے نکلنے کے وقت اور سورج جب سر میں آ جائے زوال کے وقت اور سورج ڈوبنے کے وقت اگر شریعت کا قانون ہوتا کہ مسلمان ادا نماز یا قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، تو دنیا میں ایک بڑی آبادی ان باطل پرستوں کی ہے، اللہ کے ان دشمنوں کی ہے جو اللہ کی مخلوق سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان کے اس عقیدے، اس وشواس اور ان کے دھرم کو سپورٹ نہ مل جائے اسلام کی طرف سے کہ ہم جو سورج کی اپاسنا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، یہی پوجا تو بھائی اسلام میں ہے، مسلمانوں میں بھی ہے۔ مسلمان ان 3 وقتوں میں اپنے انداز پر نماز پڑھتے ہیں اور ہم اپنے انداز پر پوجا کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے پوجا کا طریقہ الگ ہے، مسلمانوں کے پوجا کا طریقہ الگ ہے، لیکن دونوں سورج کی اپاسنا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر اسلام کی ایک خوبی نہیں رہ جاتی کہ عبادت کرنی ہے ایک اللہ کی اور اللہ کے سامنے ہی سر جھکانا ہے، پھر ساری دنیا کہتی کہ یہ مسلمان شرک سے، بتوں کی پوجا کرنے سے، درختوں کی پوجا کرنے سے، قبروں کی پوجا کرنے سے، ندی نالوں کی پوجا کرنے سے، جانوروں کی پوجا کرنے سے ہم کو روکتے ہیں اور خود سورج کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ دروازہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا، اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا۔ حجۃ الوداع جو اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری حج ہے، اور اس حج کے بعد آپ مشکل سے 1 مہینے اس دنیا میں باحیات سے رہے، آپ اس دنیا سے چلے گئے، وفات ہو گئی آپ کی۔ حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں قرآن کی یہ آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے اوپر اپنا
دین مکمل کر دیا۔ دین اور اسلام جو چلا تھا آدم علیہ السلام سے، دین اسلام کے بانی اور فاؤنڈر آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام کے فاؤنڈر، اسلام کے بانی اور اسلام کے سنستھاپک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ اس اسلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ہوئی ہے، اور روئے زمین میں سب سے پہلے اسلام جو شخص لے کر کے آیا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ ہم بھارت کو مہان ان وجہوں سے نہیں کہتے ہیں جن وجہوں سے دوسرے لوگ کہتے ہیں میرا بھارت مہان۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم ان وجہوں سے نہیں کہتے ہیں۔ یا اقبال کا یہ قومی ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، آخر اقبال اسلامی فلسفی تھا، اسلامی تھنکر تھا، مفکر تھا۔ اسلامی تعلیمات اور اسلامی ویژن اسلام کی اقبال کی شاعری میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اسلام کا بہت بڑا سپاہی تھا علامہ اقبال۔ اس اقبال نے کس پس منظر میں کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا؟ یا آج جب جو ہم کہتے ہیں کہ میرا بھارت مہان، تو میرا بھارت مہان ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں دوسرے لوگ سمجھتے ہیں۔ ہم بھارت کو مہان اس معنی میں کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھا لینے کی بنیاد پر اللہ نے کہا تھا کہ اے آدم، ارے حوا، یہاں زندگی گزارو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو آرام کے ساتھ، لیکن ایک شرط ہے، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس کا پھل مت چکھنا۔ اللہ نے منع کیا، لیکن مشیت الہی اور تقدیر الہی کی بنیاد پر آدم اور حوا نے فاکلہما، دونوں نے اس پھل کھا لیا، دونوں نے پھل کھایا۔ فبدت لہما سوآتہما، دونوں کے کپڑے خود بخود اتر گئے۔ اللہ نے منع کیا تھا، اب کھانے کے بعد مشیت الہی اور تقدیر الہی کی بنیاد پر جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جس کے کہنے پر تم دونوں نے پھل کھایا وہ بھی اور تم دونوں بھی، تینوں اب نیچے جاؤ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب دھرتی پر جاؤ، زمین پر جاؤ، اور میرے قانون اور میری شریعت اور میرے حکم کی جو اتباع کر کے دوبارہ یہاں آئے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو جس طریقے سے اے آدم جنت میں رہتے ہوئے تمہیں کسی طرح کا غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں تھی، اسی طریقے سے تمہاری اولاد جب ہمارے حکم کی تابع داری اور فرما برداری، اور تمہاری اولاد میں جو نبی ہم بھیجیں گے ان نبیوں کی تابع داری اور فرما برداری اور حکم برداری کر کے جب دوبارہ جنت میں تمہاری امت کے لوگ جب آئیں گے تو ان کو بھی یہاں کسی طرح کا خوف، کسی طرح کا غم اور کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جاؤ، حضرت حوا کو جدہ میں اللہ نے اتار دیا، حضرت عالم کو رنگون کی پہاڑی میں اتار دیا۔ اس وقت یہ سارا علاقہ ہندوستان میں تھا، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی، کس مخلوق کو پیدا کیا؟ اللہ کے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ نے نور محمدی کو پیدا کیا۔ نقش روح محمد، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور اس نور نبوت کے اس نور کو، نبوت کے اس ہیرے کو، نبوت کے اس روشنی کو، نبوت کے اس خزانے کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ نے رکھ دیا۔ اسی نور نبوت کے ساتھ آدم علیہ السلام ہندوستان میں رنگون کی پہاڑی میں نازل کیے گئے، اتارے گئے۔ ہندوستان مہان اسی لیے ہے
کہ سب سے پہلا مسلمان اور سب سے پہلا اللہ کا مومن بندہ اس ملک میں اتارا گیا. نور نبوت سب سے پہلے اسی ملک میں اللہ نے نازل کیا. اللہ کے پاک پیغمبر کا قدم دنیا کی کسی زمین میں بعد میں پڑا. آدم علیہ السلام حجاز بعد میں گئے, دوسرے ملکوں میں پیدل بعد میں گئے, لیکن سب سے پہلے جنت سے براہ راست قدم جو رکھا ہے آدم علیہ السلام نے, وہ ہندوستان میں رکھا ہے. سبحۃ المرجان فی فضیلت ہندوستان حدیث کی ایک کتاب ہے. مصنف اور رائٹر نے اس کتاب میں ان تمام حدیثوں کو جمع کر دیا ہے جن حدیثوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی فضیلت بیان کی ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش اور زمین میں اتارے جانے کے بعد سے مختلف موقعوں پر اس ملک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی وہ تمام حدیثیں, حدیث کی کتاب سبحۃ المرجان فی فضیلت ہندوستان, اس میں جمع کر دی گئی وہ ساری حدیثیں, جس سے ثابت ہوتا ہے اور یقیناً اس کتاب کا مطالعہ علامہ اقبال نے کیا ہوگا. ہندوستان کی ان تمام فضیلتوں کی بنیاد پر اقبال نے قومی ترانہ میں کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. یہ ہندوستان ساری دنیا میں سب سے اچھا اس لیے ہے کہ اللہ کا مومن بندہ, ظاہر ہے آدم علیہ السلام مومن بندہ ہے نا, مسلمان ہیں. دنیا کے تمام دھرم کے ماننے والے لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں. ہم آدم کہتے ہیں, کوئی منو کہتا ہے, کوئی اور کچھ کہتا ہے, کوئی برہما کہتا ہے. نام الگ الگ دھرموں میں الگ الگ ہے, لیکن سب نے اس بات کو مانا ہے کہ دنیا کے تمام انسان جماعت کی شکل میں اچانک پیدا نہیں ہو گئے, اچانک پیدا نہیں ہوئے. اس کا کوئی نہ کوئی ایک سنگل مین باپ تھا اور سنگل مین ماں تھی. اس ماں اور باپ سے دنیا کی آبادی پھیلی ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا مومن بندہ اور سب سے پہلا مسلمان اس ملک میں جو آیا ہے وہ آدم علیہ السلام ہے. نبی کا قدم انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے نبی کا قدم اس ملک کی پہاڑی پر پڑا. اس ملک میں نبی چلے پھرے ہیں, اس ملک میں نور نبوت چمکا ہے. اس اعتبار سے ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہے, اس اعتبار سے ہندوستان مہان ہے, اس ہندوستان سے بھارت مہان ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ایک مرتبہ کہا کہ مجھے ملک ہندوستان سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی صحابہ کے دور میں پوری ہو گئی, اور صحابہ کے دور میں ہی سندھ کے علاقے میں مسلمان صحابی آئے اور اس ملک میں اسلام کا پرچار پرسار کیا. اللہ کے پاک پیغمبر کی دعوت, آپ کا لایا ہوا مشن اور آپ کا لایا ہوا پیغام صحابہ کے دور میں, حضرت عمر فاروق کے دور میں, حضرت عثمان غنی کے دور میں اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں اسلام سندھ اور کیرلا کے علاقے میں پہنچ چکا تھا. صحابہ کی کئی قبریں آج بھی کیرل کے علاقوں میں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں صحابی کی خبر ہے. اس لیے ہندوستان عظیم ہے, اس لیے ہم بھارت کو مہان کہتے ہیں. ہندوستان کی بہت ساری خوبیاں ہیں اور ہو سکتی ہیں, لیکن سب سے بڑی خوبی ہندوستان کی یہ ہے کہ اس ملک میں نبی کا قدم پڑا ہے. اس ملک میں نور نبوت کی روشنی چمکی ہے. نور نبوت جو پیشانی آدم کی پیشانی میں تھا وہ سب سے پہلے اسی ملک میں آیا ہے. پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی سے وہ نور نبوت ان کی مومن اولاد میں منتقل ہوتی گئی, حتیٰ کہ یہ نور نبوت منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ کے پیشانی میں, حضرت عبداللہ مکے میں جب چلتے تھے تو ان کی پیشانی کی چمک عام انسانوں سے زیادہ ہوا کرتی تھی. روایتیں ہیں کہ عبداللہ کی پیشانی کو دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے
اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ عبداللہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ بننے والا ہے، یہ آمنہ کے خامند بننے والے ہیں۔ لیکن عبداللہ کی خوبصورتی اور نور نبوت کی وجہ سے عبداللہ کے چہرے کا نورانی چہرہ اتنا حسین تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ مکے کی عورتیں اور مدینے کی عورتیں رشک کیا کرتی تھیں کہ کاش عبداللہ سے میرا نکاح ہو جاتا۔ لوگ حسرت اور تمنائیں لیے رہتے تھے کہ کاش عبداللہ میرا داماد ہو جاتا، عبداللہ میری بیٹی سے نکاح کر لیتا۔ لیکن تقدیر الہی اور مشیت الہی میں یہ نوجوان حضرت آمنہ کے نکاح میں یا آمنہ کو نکاح میں لینے کا اللہ کی طرف سے طے تھا۔ آخر حضرت عبداللہ کی پیشانی اور آپ کا چہرہ اتنا نورانی کیوں تھا؟ اس وقت تو لوگ پکڑ نہیں سکتے تھے کہ آخری پیغمبر کا باپ بننے والا ہے، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور آپ نے صحابہ کو اسلام کی خوبی اور نبیوں کی تعلیمات بتائی، اللہ کی مشیت اور اپنا تعارف کرایا، اور یہ ساری حدیثیں جو میں بتا رہا ہوں وہ اللہ کے نبی صحابہ کو بتا چکے کہ کس طریقے سے میں پہلے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور نبوت تھی، اس کے بعد نسلاً بعد نسلیں یہ نور نبوت منتقل ہوتا گیا، اور آخر میں میرے والد عبداللہ کی پیشانی پر منتقل ہوا، اور پھر اللہ نے اس نور نبوت کو میری پیشانی میں ثبت کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بے خودی میں باندیوں نے، دربار میں رہنے والی عورتوں نے انگلی کاٹنے کی جگہ، پھل کاٹنے کی جگہ انگلی کاٹ لیا۔ اگر میرے محبوب کو دیکھتے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو وہ اپنا چہرہ خونی کر لیتے، انگلیاں کاٹ لیتے۔ اتنا حسین یہ حسن اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے حسین ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی حسین ہوگی۔ آپ کی بیٹی فاطمہ حسین، آپ کی بیٹی زینب حسین، رقیہ حسین، ام کلثوم حسین، نواسے حسین۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح معنوں میں جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے، وہ حسن سے خالی نہیں ہوگا، وہ عام انسانوں سے زیادہ حسین ہوگا۔ لیکن کیا کہیے، بہت سے کالے لوگوں کو ہم نے سید کہتے اور لکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے سید بھی کبھی کالا ہوگا؟ ساؤتھ افریقہ میں سید کہاں سے آ جائے گا؟ جھارکھنڈ کے کسی انٹیریل علاقہ میں سید کہاں سے آ جائے گا؟ یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے نا، جس کو حدیث میں اور قرآن میں اہل بیت کہا گیا ہے۔ اہل بیت میرے گھر والے، تو نبی کے خاندان کا سلسلہ جب چلے گا نبی سے، حضرت فاطمہ سے، اور یہ بھی کرامت ہے تمام انسانی نسلوں کی کہ نسلیں چلتی ہیں باپ سے، نسلیں چلتی ہیں بیٹوں سے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹوں سے نہیں چلی۔ بیٹے تو آپ کی زندگی میں 6 مہینہ، سال بھر، 1.5 سال کے اندر انتقال کر گئے۔ آپ کی نسل چلی ہے بیٹی سے، فاطمہ سے۔ پوری دنیا میں سید کا گھرانہ آباد ہے، اہل بیت کا گھرانہ آباد ہے، اور آپ نے ایک موقع پر کہا کہ لوگوں، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور ایک اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اپنا گھرانہ تم کو چھوڑ کے دے رہا ہوں، میرے پیچھے میرا گھرانہ رہے گا، میرے اہل بیت رہیں گے۔ دونوں کے بارے میں آقا نے کہا کہ دیکھو اللہ کے قرآن کو، قرآن کے احکام کو، تمسکوا بہ، اس کو پکڑے رہنا، فاتبعوا، اور اس کی اتباع کرنا۔ قرآن میں جو کچھ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، قرآن میں دیے ہوئے اس حکم کی تابع داری کرنا، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا،
اور میرے اہل بیت، میرا گھرانہ، میری بیٹی، میرے نواسے، میرا داماد، میری نسل، میرا سلسلہ، میرے اہل بیت جو ہوں گے، میرے اہل بیت کی پیروی کرنا، اس لیے کہ میرے اہل بیت، میرے گھرانے کے لوگ وہی کریں گے جو میں نے کیا ہے، حسین وہی کرے گا جو ہم نے کیا ہے، حسن وہی کریں گے جو ہم نے کیا ہے، فاطمہ وہی کریں گی جو میں نے کیا ہے، زینب، رقیہ اور کلثوم نے وہی کیا جو میں نے کیا۔ میرے اہل بیت کا طریقہ، میرے اہل بیت کا عقیدہ اور میرے اہل بیت کا اسلام پر عمل کرنے کا راستہ مجھ سے الگ نہیں ہوگا۔ آج طے کرنا چاہیے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ محرم کی 10 تاریخ کو جو تماشا اور جو کھیل تماشا اور جو ناٹک بازی کی جاتی ہے، اس میں سے کون سا طریقہ حضرت حسین کا ہے؟ پوچھئے ان مسلمانوں سے جن مسلمانوں نے اس کو رواج دیا، اس کو پنوار چڑھایا، کیا حضرت حسین کے نکاح میں ڈھول باجا بجا؟ حضرت حسین یا حسن کے نکاح میں، فاطمہ کے نکاح میں ڈھول اور باجا بجا؟ نہیں بجا۔ حضرت حسین کی پیدائش میں ڈھول اور باجا بجا؟ طبلے کی جھنکار ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ حضرت حسن کی پیدائش میں، حضرت حسین کی پیدائش میں رضی اللہ عنہما کوئی ڈھول تماشا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کا نکاح کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ان بیٹوں کا نکاح کیا۔ کیا بیٹوں کے اس نکاح میں علی نے ڈھول بجایا؟ نہیں بجایا۔ حضرت حسین کی شہادت یا اس سے پہلے حضرت حسن کی جب شہادت ہوئی تو شہادت کے چوتھے دن یا 40 دن کے بعد یا 1 سال کے بعد یا 5 سال 10 سال کے بعد حضرت حسین کے انتقال کے بعد یا حضرت حسن کے انتقال کے بعد کوئی ڈھول تاشا گانا بجانا ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہ ڈھول محرم کی 10 تاریخ کو کس کے طریقے پر بجا رہے ہیں؟ اس کی روایت کس نے دیا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس کا سلسلہ تو ملے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جب شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا اہتمام اتنا زیادہ کیوں؟ نماز کا تعلق شریعت سے ہے، نماز کا تعلق اللہ کے نبی کی ذات سے ہے، نماز کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے، نماز کا تعلق حضرت حسین سے ہے۔ تو نماز کے اہتمام میں، نماز کی دعوت اور نماز کو قائم کرنے کے سلسلے میں اتنی محنت نہیں جتنی محنت جان مال اور قربانی کی اور جتنی محنت پرشاسن کے ساتھ مل کر کے میٹنگ کرنے کی، ڈھول بجانے کے دن کی ہوتی ہے۔ نماز کی محنت، نماز کو قائم کرنے کی محنت، مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت اتنی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ محنت تو حضرت حسین کی تھی۔ کربلا کا میدان ہے، خاندان کے 73 آدمی ہیں، 73 آدمی ہیں خاندان کے، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، بچا کون؟ صرف حضرت حسین۔ کوئی شہید نہیں کر رہا ہے۔ 4000 فوج کے بیچ میں تنہا حسین ہے۔ 4000 آدمی کو مل کر کے ایک آدمی کو مارنا کوئی کام مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیوں نہیں مار رہے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ نواز رسول ہے، اہل بیت کا ایک فرد ہے۔ جن لوگوں کو مارا ہے وہ اہل بیت میں نواسے نہیں تھے، نواسے نہیں تھے۔ ان کے رشتہ دار تو تھے حضرت حسین کے، لیکن براہ راست نواسے نہیں تھے۔ اب ان کو مار کر کے یہ عذاب کون مول لے؟ پھر بھی حضرت حسین مقابلہ کر رہے ہیں۔ کس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ غیر مسلموں کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، کافروں سے مقابلہ نہیں ہو رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن آپ کو ہمدردی کس سے ہے؟ یزید سے نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے۔
کوئی آدمی آج اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا ہے، یزید نہیں رکھتا۔ یزید کا تذکرہ محبت سے لوگ نہیں کرتے ہیں، نہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نواسہ رسول کو شہید کرنے کا سبب یزید کی حکومت تھی۔ براہ راست یزید میدان جنگ میں نہیں تھا، لیکن حکومت یزید کی تھی۔ آج بھی 10 تاریخ کو جو کچھ کراچی میں ہوا، ہم اس کا ٹھیکرا کس پر پھوڑتے ہیں؟ حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، حالانکہ حکومت کے منتری سڑک پر نہیں تھے، لیکن حکومت سرپرست ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور تمام اعلیٰ حکام حکومت کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جب ریاست کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ پرشاسن کا کوئی ادھیکاری یا کسی سرکاری ڈپارٹمنٹ کا کوئی اعلیٰ ادھیکاری ظلم کرتا ہے، تو اس ظلم کا سبب ہم سرکار کو دیتے ہیں کہ سرکار نکمی ہے، سرکار کی شاہ پر ہو رہا ہے، سرکار کے بل پر ہو رہا ہے، سرکار کو ہم مجرم قرار دیتے ہیں۔ اور جب اسٹیٹ میں یا ضلع میں کوئی بہت بڑی ایسی گھٹنا گھٹ جاتی ہے جو فراموش کرنے کے قابل نہیں ہوتی ہے، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد جب چناؤ آتا ہے تو ہم سرکار کو ووٹ کے ذریعے گرا دیتے ہیں۔ کیوں گراتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار نے عوام کا ساتھ نہیں دیا، اس سرکار نے اپنے اعلیٰ ادھیکاریوں کے ذریعے سے یا اپنے افسروں کے ذریعے سے راج کی جنتا پر یا رہنے والے مسلمانوں پر یا کسی بھی سمودائے کے لوگوں پر ظلم کیا، لہذا اس سرکار کو رہنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ تو اس ریاست کی جنتا ووٹ کے ذریعے سے سرکار کو گرا دیتی ہے، ووٹ نہیں دیتی ہے، دوسری پارٹی آ گئی۔ تو یزید کربلا کے میدان میں نہیں تھا، لیکن جو کچھ کربلا کے میدان میں نواسہ رسول پر ظلم ہوا، اہل بیت پر ظلم ہوا، اس کی واحد ذمہ دار یزیدی حکومت تھی، یزیدی حکومت تھی، اور یزید اس کا سب سے بڑا مجرم تھا، سب سے بڑا اپرادھی یزید تھا۔ یزید کو کسی حال میں دستبردار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن حضرت حسین کو شہید کرنے والے تو سب مسلمان تھے۔ آخر کس بات کی لڑائی تھی؟ کس بات کی لڑائی تھی؟ کیا یزید نے کہا تھا کہ ہم نماز پڑھنے نہیں دیں گے، روزہ رکھنے نہیں دیں گے، حج اور زکوٰۃ کرنے نہیں دیں گے، قرآن پڑھنے نہیں دیں گے؟ اسلام کے سارے احکام لاگو تھے، شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا، پوری اسلامی اسٹیٹ میں قاضی کے ذریعے سے فیصلہ ہوتا تھا، اسلامی عدالتیں قائم تھی۔ تو کیا حضرت حسین کو جان دینے کا شوق تھا؟ کیوں؟ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اسلام کو اپنی دعوت اور محنت اور صحابہ کی قربانی کے ذریعے سے پورے عرب میں عام کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے، اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے۔ کلمے کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر جو لوگ کمزور تھے، اللہ کا حکم ماننے کی بنیاد پر اور نبی کا ساتھ دینے کی بنیاد پر، اب کمزور مسلمانوں کے ہاتھ میں سطح کی چابی آ گئی ہے، اقتدار اور حکومت کمزور مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، تو اب مسلمان پورے عرب اسٹیٹ میں طاقتور ہو گئے۔ اب مسلمان مظلوم نہیں رہے، اب مسلمان انصاف کرنے کی پوزیشن میں آ گئے، اب مسلمان اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی حفاظت کرنے کے پوزیشن میں آ گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلمانوں کے حاکم ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں۔ آپ کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہو گیا۔ خلیفہ، سینئر صحابہ، ڈیموکریسی نہیں، سینئر صحابہ، بھیڑ نہیں کہ بھیڑ جو کہہ دی وہی طے ہو گیا، نہیں، متقی اور پرہیزگار سینئر صحابہ نے طے کیا کہ ہم میں سب سے زیادہ بزرگ متقی اور پرہیزگار نبی کے قریب رہنے والا ابو بکر صدیق خلیفہ، مسلمانوں کا امیر یہ ہوں گے۔ ہو گئے 2.5 سال حکومت کی،
انتقال ہو گیا. سینئر صحابہ جو اس وقت تھے پھر بیٹھے. کون مسلمانوں کا امیر ہوگا, کون حاکم ہوگا؟ سینئر صحابہ نے طے کیا, شورا نے, کہ فاروق اعظم ہوں گے. اب ہمارے بیچ ابو بکر کے بعد اس سے افضل ترین صحابہ کوئی نہیں ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے, لو کان نبی بعدی لکان عمر. اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتے, لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, الی ذلی کوئی نبی نہیں ہوگا. عمر بن گئے. حضرت عمر نے 10 سال حکومت کی, شہید ہو گئے محرم کی پہلی تاریخ کو. پھر سینئر صحابہ بیٹھے. اب اسلامی اسٹیٹ کا حکمراں کون ہوگا, مسلمانوں کا حاکم کون ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بیچ اب سب سے سینئر صحابی, متقی اور پرہیزگار اللہ والے عثمان غنی ہیں. باقی جتنے صحابہ ہیں سب ان سے نیچے ہیں. سب نے اس پر اتفاق کیا, حضرت عثمان غنی خلیفہ ہو گئے. یہ اللہ کے نبی کی قائم کی ہوئی سنت تھی, قرآن کا بتایا ہوا طریقہ تھا, جس سے اسلامی بنیاد پر اسٹیٹ کے حاکم طے ہو رہے ہیں. یہی طریقہ مسلمانوں کو اپنے اداروں, تنظیموں, پنچایتوں میں قائم کرنا چاہیے تھا. آج ہماری پنچایتوں کا اور اداروں کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے, جو بالکل دیندار نہیں ہے. دینداری تو دور کی بات ہے, ناستک ٹائپ کے لوگ ہمارے ان اداروں کے ذمہ دار اور عہدیدار ہو رہے ہیں جن اداروں میں اسلامیہ کا لفظ لکھا ہوا ہے, جن پنچایتوں کا نام اصلاح المسلمین ہے, اصلاحیہ کمیٹی ہے, مومن پنچایت ہے, اسلامی اور دینی نام ہے, اور اس کا سربراہ کون ہے؟ بے دین ہے. اس کا سربراہ صدر سیکرٹری کون ہے؟ بے نمازی ہے. اس کے چہرے میں نبی کی سنت نہیں ہے. ایسے لوگ ہمارے رہنما بن رہے ہیں, اور اب رہنما نہیں بن رہے ہیں. اب ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ گاؤں اور دیہات اور شہر سے لے کر کے میں دیکھ رہا ہوں, اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں, کہ ہماری کمیونٹی میں, ہمارے سماج میں اب لیڈر پیدا نہیں ہو رہے, دلال پیدا ہو رہے ہیں. لوگوں, اپنے علاقوں میں لیڈر پیدا کرو, قائد پیدا کرو, جو مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف حکومت اور افسروں سے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کر سکے, جو مسلمانوں کے حق اور حقوق کی بات کر سکے. وہ دلالی کی بات نہیں کرے کہ اگر میں دلالی کروں گا, اگر میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف بولوں گا, اگر میں مسلمانوں کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں گا تو میں بڑا کاروبار ہوں, انکم ٹیکس کا چھاپا پڑ جائے گا, پولیس دوسرے اعتبار سے گھیرے گی, پرشاسن کا ڈنڈا چلے گا. جب یہ سرکشا کوچ ہم اپنی ذات کے بارے میں بنائیں گے تو میں قوم کا دلال بن سکتا ہوں, قوم کا لیڈر نہیں بن سکتا ہوں. یزید چاہتا تھا کہ حضرت حسین ہمارے تابع ہو جائے. یزید صحابی نہیں ہے, دیندار نہیں ہے, لیکن بے دین یزید اور دینداری سے دور رہنے والا یزید چاہ رہا ہے کہ دیندار ہمارے تابع ہو جائے. لڑائی اسی کی تھی. حضرت حسین نے کہا کہ نہیں, میرے نانا کا بتایا ہوا طریقہ یہ نہیں ہے. میرے نانا کے انتقال کے بعد حکومت کرنے کے لائق بڑے بڑے صحابہ سیاسی سوجھ بوجھ والے تھے. خالد ابن ولید بھی تھے. خالد ابن ولید جیسا جرنیل بھی تھا جو جنگ کرنے کی حکمت اور پالیسی سے واقف تھا. عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے. سعد ابن وقاص جیسا جرنیل صحابی تھا
مغیرہ ابن شعبہ جیسا سیاسی سوچ اور فکر رکھنے والا صحابی تھا، لیکن آقا کے وصال کے بعد ایسے تمام لوگ جو سیاسی سوچ رکھتے تھے، سیاسی ویژن رکھتے تھے، جنگ کے لڑنے کا طریقہ جانتے تھے، جس جنگ میں خالد ابن ولید شامل ہو جاتے تھے، مسلمان سپاہی یقین سے بھر جاتے تھے کہ اب ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، ایسے جرنیل بھی تھے، لیکن ایسے جرنیل، ایسے سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والے صحابہ کی موجودگی میں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ابو بکر خلیفہ بنے، ان کے بعد عمر بنے، ان کے بعد عثمان بنے، ان کے بعد علی بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی اسٹیٹ مسلمانوں کے آپسی اختلاف کا شکار ہو گیا۔ اب اسلامی اسٹیٹ کے دو خلیفہ ہو گئے۔ حضرت علی کے انتقال کے بعد اسلامی اسٹیٹ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصے کے امیر صحابہ نے حضرت علی کے بڑے بیٹے کو بنا دیا۔ بہت مختصر بتا رہا ہوں۔ جیسے 47 سے پہلے ہندوستان ایک تھا، 47 کے بعد 2 ہو گیا، پھر 70 میں 3 ہو گیا، اب ہندوستان کے 3 ٹکڑے ہو گئے نا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش۔ لیکن 47 سے پہلے بھارت ایک تھا، اکھنڈ بھارت تھا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی اسٹیٹ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصے کے خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رشتے میں حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ تھے۔ حضرت ابو سفیان والد تھے امیر معاویہ کے، اور ان کی بیٹی ام حبیبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ام حبیبہ اور حضرت امیر معاویہ دونوں بھائی بہن تھے، تو حضرت امیر معاویہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے سالہ بھی تھے۔ اب سوچئے، اب حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے، تو رشتہ داری کتنی قریب ہے، کتنی رشتہ داری قریب ہے کہ یزید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ کا بیٹا ہے، اور میدان کربلا واقعہ کرنے کا ذمہ دار یہی یزید ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ حکومت کرنے کے بعد دیکھا کہ مسلمانوں کی آپسی جنگ اور اختلاف کی بنیاد پر اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اسلام دشمن سنگٹھت ہوتے جا رہے ہیں۔ 6 مہینہ حکومت کرنے کے بعد حضرت حسن نے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر حضور کی پیشن گوئی کو سچ کر دکھایا، اور حضرت امیر معاویہ کو کہا کہ حکومت اور خلافت آپ ہی کیجئے، میں حکومت اور خلافت سے الگ ہوتا ہوں اور اپنا علاقہ بھی اسلامی اسٹیٹ سے شامل کر دیتا ہوں۔ اب یہ اتحاد بعد کی تاریخ میں اتنا مفید ثابت ہوا کہ 20 سال تک حضرت امیر معاویہ نے خلافت کی ہے، اور کسی قسم کا کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر بیٹھے ہیں، اور بغل میں حضرت حسن بیٹھے ہیں۔ کبھی حسن کے چہرے پر 6-7 سال سے بچہ ہے، 6-7 سال سے، اور کبھی عوام کی طرف دیکھتے ہیں، صحابہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعت میں صلح کرائے گا، مسلمانوں کی 2 جماعت میں صلح کرائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے حضرت حسن کے سر کو چوما اور کہا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعت میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں آقا کی اس پیشن گوئی کو پورا کر کے کہ مسلمانوں کے بیچ اختلاف نہ ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائے، مسلمانوں کے بیچ میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ عزت حکومت کرنے سے نہیں ملتی ہے، عزت تو اللہ دیتے ہیں۔ میں حکومت سے الگ ہو کر کے ایک حاکم سے مسلمانوں کا جوڑ دوں گا تو اس میں میری عزت ہے۔ حسین نے، حضرت حسن نے
یہ کر کے اپنے نانا کی پیشن گوئی کو قبول کیا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ نہیں، ہم کسی عہدے کے ذمہ دار ہیں، ہمارا ٹرم پورا ہو گیا ہے، ہم 2 بار عہدے میں رہ چکے ہیں، لیکن ہم تیسری بار کھڑے ہوں گے، تیسری مرتبہ رہیں گے، اور اگر لوگ نہیں چاہ رہے ہیں تو ہم مقدمہ اور کیس کر کے اس عہدے پر بنے رہیں گے، اس عہدے پر بنے رہیں گے۔ وہ انجمن اسلامیہ جس کو مولانا آزاد نے اس ریاست کی مسلمانوں کی فلاح اور بہبود اور لیڈرشپ کے لیے قائم کیا تھا، انجمن اسلامیہ مولانا آزاد نے اس لیے قائم کیا تھا تاکہ الگ الگ جو پنچایتیں ہیں وہ انجمن کے پلیٹ فارم میں لیڈرشپ اور قیادت پیدا کرے۔ اب انجمن کے پلیٹ فارم سے لیڈر نہیں پیدا ہو رہے، دلال پیدا ہو رہے ہیں، دلال پیدا ہو رہے ہیں، چمچے پیدا ہو رہے ہیں، حاشیہ گر پیدا ہو رہے ہیں، رفو گر پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ عدالت میں مقدمہ چلا گیا۔ بتائیے، وہ انجمن جو سب سے بڑا ادارہ تھا، عدالت چلے گئے کہ ہم کو فیصلہ کر دیجئے، ہم کو عہدے پر قائم رہنے دیجئے، اور اس کی بنیاد پر آپ کو حیرت ہوگی کہ چناؤ کی ساری تیاری ہو چکی تھی، صرف چناؤ ہونا باقی تھا، تاریخ کا اعلان ہو چکا تھا۔ وقف بورڈ کے CEO نے انجمن میں آ کر کے انجمن پر ہتھوڑا چلا، تالا توڑ کے تمام کاغذات لے گئے۔ کیا انجمن اسلامیہ کسی کرمنل کا اڈا تھا؟ کسی اپرادھی کا آفس تھا؟ یا ED کا چھاپا تھا؟ نہیں، ایک وقف بورڈ کے CEO نے اپنے پاور کا غلط استعمال کرتے ہوئے انجمن اسلامیہ جیسی تاریخی اور مولانا آزاد کے نام سے جڑے ہوئے ادارے پر ہتھوڑا چلایا، تالا توڑا، گیٹ کا تالا توڑا، آفس کا تالا توڑا، اور یہ توڑوانے والے، یہ کرنے والے یہی مسلمان ہیں جو عدالت میں جا کر کے کہا کہ نہیں، ہم کو جیتنا ہے، ہم کو باقی رہنا ہے۔ لوگ عدالت کیوں جاتے ہیں؟ اپنی طاقت کا، اپنے پاور کا استعمال کرنے کے لیے۔ حضرت حسن نے عزت حکومت میں رہنے میں نہیں سمجھی، وہ تو چاہتے تھے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ عزت کسی عہدے میں بیٹھنے سے نہیں ملتی ہے، زمین اور چٹائی میں بیٹھنے والے کو اللہ اتنی عزت اور بلندی اور مقام ادا کر دیتے ہیں کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ عزت تو اللہ دیتے ہیں۔ عزت اگر دولت سے عزت ملتی تو قارون سب سے بڑا عزت والا ہوتا، طاقت سے اگر عزت ملتی تو ابو لہب سب سے عزت والا ہوتا، یزید سب سے بڑا عزت والا ہوتا۔ لیکن عزت کس کو مل رہی ہے؟ عزت اس کو مل رہی ہے کربلا کے میدان میں جس کے پاس صرف 72 اس کے گھر کے لوگ ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، پرواہ نہیں کی حسین نے اس کی، سب طاقت کے آگے یزید کو خلیفہ مان لیا۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد 20 سال حکومت کی امیر معاویہ نے، تو صحابی نے ان کو بٹھایا تھا نا، حضرت حسن نے بٹھایا تھا امیر معاویہ کو، اور صحابہ نے اس کو قبول بھی کیا۔ اب حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے یزید نے، جو صحابی نہیں تھا، بہت دیندار نہیں تھا، اس نے طاقت کی بنیاد پر، تلوار کی بنیاد پر، طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو بادشاہ اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ کے تمام گورنروں کو کہا کہ تمام لوگوں سے ایگریمنٹ کراؤ، معاہدہ لو، بیعت کراؤ کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ یزید نے اللہ کے نبی کے دین کو طاقت کے بل پر بدلنے کی کوشش کی۔ حسین نے کہا کہ نہیں، میری گردن چلی جائے گی لیکن میں اس نظام کو بدلنے نہیں دوں گا۔ حضرت حسین نے گردن دے دیا لیکن سر نہیں دیا، سر نہیں جھکایا۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین جب شہید ہوئے تو سنو میرے نوجوانوں، ڈھولک کے تھاپ پر ناچنے والوں اور سڑک جام کر کے ڈھولک بجانے والوں، اور ڈھولک بجا رہے ہیں لیکن گاڑی اگر جا رہا ہے تو لوگ ہٹ نہیں رہے ہیں، آپ کو راستہ بدلنا پڑے گا۔ کیوں؟ پورے راستے میں گھیر کر کے ڈھول بج رہا ہے، تماشا ہو رہا ہے۔ حضرت حسین کے بدن میں
کربلا کے میدان میں ابھی روح نہیں نکلی ہے، لیکن کربلا کے میدان میں دشمنوں کی طرف سے جو تیر چلی ہے پورے بدن میں 100 تیر کے سوراخ بدن میں، 130 نہیں تو 113 سوراخ تیروں کے، 53 زخم چھروں کے، نیزہ چھرا، اور 54 زخم تلواروں کے۔ اس حالت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، فاطمہ کا لال، کربلا کی دھرتی میں خون میں لت پت ہے، لیکن نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کربلا کے نام پر خلافت کی پگڑی باندھنے والوں کا چہرہ دیکھو، خدا کی قسم لگتا ہے تہاڑ جیل سے آ رہا ہے، اتنا ڈراؤنا چہرہ۔ لفظ خلیفہ ہے، ارے خلیفہ ہے تو کم سے کم شکل تو خلیفہ والی ہوتی۔ رات میں نے واٹس ایپ میں ایک ویڈیو دیکھا، ڈر گیا کہ ری اتنا بھیانک کون جیل سے اٹھا کے لے آئے بھائی، چمبل کی گھاٹی سے اٹھا کے لے آئے کیا؟ اور ہری پگڑی باندھ کر کے خلیفہ ہے۔ ایک خلیفہ جس نے اسلامی اسٹیٹ کو اسلامی طریقے پر چلایا، اور ایک خلیفہ جو اپنے طریقے سے غیروں کے نزدیک اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ پولیس کے ایک اعلیٰ ادھیکاری نے ہم سے پوچھا کہ مولانا صاحب جلوس اگر مین روڈ میں بند کرنا تھا تو محلہ میں آپ لوگ کیوں کر دیے؟ محلہ میں بھی بند کر دینا چاہیے تھا۔ اب اس بیچارے کو مذہب اور مسلک کی باریکی کیسے سمجھاتا؟ میں نے کہا کہ سر یہ محرم کا جلوس اسلامی ہے ہی نہیں۔ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور 10 تاریخ کو حضرت حسین شہید ہوئے۔ اس مہینے کے 10 تاریخ کی فضیلتیں ہیں، لیکن جو کچھ تماشا ہوتا ہے یہ اسلام کا، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اب وہ ہم سے پوچھ رہا ہے، اب بتائیے کہ جلوس مین روڈ میں نہیں نکلے گا، خلیفاؤں کا فیصلہ شریعت کی روشنی میں، خلیفاؤں کا فیصلہ شریعت کی روشنی میں، قرآن کے مطالعے کے بعد اور حدیث کے مطالعے کے بعد، خلیفہ ظاہر بات ہے اسلام کا بڑا جانکار ہوتا ہے نا۔ اب خلیفہ کا فیصلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کے بعد یہ آتا ہے کہ محرم کا جلوس مین روڈ میں نہیں نکلے گا، محلے میں نکلے گا، کیونکہ برسات کا موسم ہے، بارش ہے۔ اب بتاؤ مین روڈ میں بارش ہوگی، ہند میں بارش نہیں ہوگی 9 تاریخ کو؟ ارے بہانہ بھی بنایا ہوتا، جھوٹ بھی بولا ہوتا، تو ایسا جھوٹ جو ہضم ہو جاتا۔ اگر یہ کہا ہوتا کہ نہیں پرشاسن کی طرف سے سیکورٹی کا انتظام نہیں ہے، یا ہمیں ڈر اور خوف ہے کہ انتظامیہ اس کو سنبھال نہیں پائے گی، اس لیے حکومت نے اس کا کوئی انتظام صحیح نہیں کیا ہے، ہمیں اس بات کا اطمینان نہیں ہے، یعنی جھوٹ بھی بولتے تو صحیح جھوٹ بولتے۔ اب کرے کہ بارش کی وجہ سے نہیں نکال رہے ہیں، تو بارش مین روڈ میں نہیں آئے گی، کربلا چوک میں آئے گی، بارش ہندپڑی میں ہوگی، بارش کانٹا ٹولی میں اور ڈرانڈا میں اور دوسرے علاقوں میں آئے گی۔ خالی اللہ بارش مین روڈ میں نہیں برسائیں گے، فرشتوں کو کہیں گے کہ نہیں بارش چاروں طرف برساؤ، مین روڈ میں نہیں برسنا چاہیے، ہمارے خلیفہ نے فیصلہ لیا ہے کہ 9 تاریخ کو محرم کا جلوس نہیں نکلے گا۔ یہی سب بات ہم بولتے ہیں تو دشمن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی سب الحق و مرن، حق بہت کڑوی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل اور اعلیٰ جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ظالم بادشاہ اور طاقتور کے سامنے اپنی صحیح اور مضبوط اور حق بات کہہ دینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج مسلمان کو غیر نہیں کمزور کر رہا ہے، مسلمان کو مسلمان کمزور کر رہا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بہت سو چکے میرے بھائی، اٹھو، قوم میں قائد پیدا کرو، لیڈر پیدا کرو، دلالوں کو ختم کرو۔ ان دلالوں نے پرشاسن لیبر پر، تھانے لیبر پر یا اوپر کے لیبر بہت نقصان پہنچایا ہے، بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ایک آدمی اگر ظلم کے خلاف بولتا ہے
اگر کسی ادارے میں چناؤ رک گیا ہے اور کسی کی وجہ سے رک گیا، اگر اس کے خلاف وہ آواز اٹھاتا ہے تو اس پر ایف آئی آر ہوتا ہے، ایف آئی آر ہوتا ہے۔ اور کون ایف آئی آر کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے۔ کون مسلمان؟ جو ادارے کا صدر ہے، ادارے کا ذمہ دار ہے۔ اس کے پاس تو لوگ انصاف کے لیے جاتے، وہ تھانے دار کے پاس جا رہا ہے کہ فلاں مسلمان پر مقدمہ کرو۔ یہ تو ٹھیک اسی اسٹائل کا عمل اور کارنامہ ہے کہ پورے ملک میں فرقہ پرست حکومت اور سرکار اور طاقت بولنے والوں کی آواز بند کر رہی ہے۔ یہ بہت بولتا ہے نا، اس پر ای ڈی کا چھاپا کرو، اس کا پرانا کیس زندہ کرو۔ کیوں؟ تاکہ کوئی ہمارے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہو۔ آج اسی طریقے سے ایک آدمی پر انجمن کا ایک آدمی، انجمن کا ذمہ دار کیس کر رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے۔ سوچئے، آج انجمن ایک ایسا ادارہ تھا کہ مسلمانوں کی قیادت وہاں سے ہوتی، مسلمانوں کے مسائل وہاں سے حل ہوتے۔ 10 تاریخ کو جو کچھ ہوا آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انجمن کا چناؤ رکھوانے کے لیے لوگ مکھ منتری کے پاس چلے گئے، عدالت چلے گئے، لیکن عدالت کوئی ذمہ دار انجمن کا اور وہ عہدیدار جو مرے ہوا ہے تیسرا ٹرم پورا کرنے کے لیے اس بنیاد پر عدالت نہیں کیا کہ جن ہمارے بچوں پر مقدمہ ہوا ہے 10 تاریخ کو، وہ مقدمہ جھوٹا ہے، واپس لیا جائے، وہ مقدمہ جھوٹا ہے، واپس لیا جائے، اور 10 تاریخ کو جو کچھ ہوا ہے اس کی صحیح جانچ کرائی جائے، اور جن لوگوں پر مقدمہ دائر ہوا ہے سرکار وہ مقدمہ واپس لے۔ یہ دباؤ، یہ پولیٹیکل دباؤ، یہ سیاسی اور سماجی دباؤ انجمن اسلامیہ کا پلیٹ فارم سے ہوتا، یہ تب ہوتا جب انجمن میں مسلمانوں کا لیڈر ہوتا، لیکن مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے، مسلمانوں کا دلال ہے۔ پرشاسن کے دلال بیٹھے ہوئے ہیں۔ خالی کرو پنچایتوں کو دلالوں سے، خالی کرو اداروں کو دلالوں سے، خالی کرو اداروں کو ان دلالوں سے جو پرشاسن، حکومت اور عہدیداروں سے مل کر کے دلالی کر رہے ہیں۔ اور ہمارا نوجوان جب کسی مصیبت اور آفت میں پھنس جاتا ہے تو سوائے اس کے باپ کے کوئی پریشان نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ آئے میرے پاس، خدا کی قسم آنسو نکل جاتا ہے، روتا ہوں، اے اللہ مسلمانوں کی یہ حالت کی ہو گئی۔ میں اس حالت میں تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا، میں آنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اتنے لوگوں نے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ آئیے گا نا، اتنے لوگ ملنے کے لیے آئے، پورا سرکاری عملہ گھر میں چلا آیا۔ یہ عزت کس نے دیا؟ یہ عزت میری اپنی نہیں ہے، یہ عزت اللہ نے دیا ہے۔ آپ کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ نہ میں تو کسی کو روپیہ دیتا ہوں، نہ کسی کو 100 روپے سے کہیں پہنچاتا ہوں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول کی اس امانت سے صحیح طور پر ادا کرتا ہوں۔ اس میں بھی غلطی ہونے کا امکان ہے جس کی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کتنی عورتیں، کتنے لوگ آئے کہ مولانا صاحب میرا بیٹا کا نام آ گیا، گھر میں لوگ نہیں سو رہے ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں، لوگ واقف ہیں، سب تم لوگ واقف ہو کہ آدھی رات تک ڈی سی، ایس پی تھانہ اور سینئر ایس پی کے گھر جا کر کے، آفس میں جا کر کے 2-3 آدمی کے ساتھ میٹنگ کیا ہے اور کہا ہے کہ سر اگر اس طریقے سے رات میں چھاپے پڑیں گے تو رانچی شانت نہیں ہوگا، گرفتاریوں کو روکیے۔ پرشاسن نے سنجیدگی سے اس بات کو محسوس کیا اور وہ سمجھ گئے اور رات میں گرفتاری رک گئی۔ مجھے بتاؤ کہ انجمن اسلامیہ کا کون سا صدر یا کون سا عہدیدار اس میں آگے تھا؟ میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، چناؤ رکھوانے کے لیے عدالت چلے گئے لیکن مسلمانوں کا کیس لڑنے کے لیے عدالت نہیں گئے۔ جن بچوں کا نام آیا، جو بچے شہید ہو گئے، ان کے عشیرتوں کو نوکری دلانے کے لیے انجمن کے عہدیدار عدالت نہیں گئے، معاوضہ دلانے کے لیے انجمن کے عہدیدار، انجمن کا وہ ذمہ دار عدالت نہیں گیا۔ کیوں؟ ہم تیسرا ٹرم بنے رہے، چناؤ مقدمہ چلتے رہے، ہم انجمن میں بنے رہے، اداروں میں بنے رہے۔ ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ان دلالوں نے مسلمانوں کو خدا کی قسم بہت نقصان پہنچایا ہے۔
اور میں جتنا ڈنکے کی چوٹ میں بولتا ہوں کہ سن لو، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ عجب نہیں، میری اسی حق گوئی پر، اسی بابا کے دوہل بولنے پر انشاءاللہ کسی دن کوئی میرا مرڈر کر سکتا ہے، لیکن موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ یہ زندگی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ پہلی زندگی نہیں ہے، دوسری زندگی ہے۔ حملہ تو ہو چکا، مار کے لوگ تو اسی مسجد کے مناسبت سے 1997 میں مار کے پھینک چکے تھے، لیکن یہ آدمی اللہ کا کرم ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہ مضبوط حوصلہ دیا ہے، وہ مضبوط ہمت دی ہے۔ عبید اللہ قاسمی ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا ہے، حق بولنا نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ آؤ، کسی کو اگر ہمت ہے میرے سامنے بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرو، فیصلہ کرو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، جس آدمی نے خدا کی قسم بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھا ہے جان بوجھ کر کے، بغیر وضو کیے ہوئے، یہ دین کا مذاق نہیں ہے۔ نمازی جب اپنا بھلا نہیں چاہتا ہے، جو آدمی نمازی نہیں ہے وہ اپنا بھلا نہیں چاہ رہا، وہ قوم کا کیا بھلا چاہے گا؟ کیا بھلا چاہے گا؟ جو دیندار نہیں ہے، اپنی بھلائی نہیں چاہ رہا ہے، وہ ادارے کی بھلائی کیسے چاہے گا؟ کیسے چاہے گا؟ میں معافی چاہتا ہوں، کچھ تاخیر ہو گئی اور ضروری ہے، کیسے چاہے گا؟ لہذا میرے اچھے لوگوں، غلط لوگوں کو ایسے اداروں سے، ایسے عہدوں سے کھینچ کے نکالیے۔ اب چناؤ اور الیکشن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ادارہ ہمارا ہے، ادارہ ہمارا ہے۔ مان لیجئے کسی مسجد میں غلط ہو رہا ہوگا، کمیٹی غلط کر رہی ہوگی، تو کیا کمیٹی آسمان سے آئی ہے؟ اسی مسجد میں ایک کمیٹی 18 سال تک رہی، لیکن جب اس کمیٹی نے غلط کیا اور اس کمیٹی میں زیادہ تر لوگ حاجی اور نمازی تھے، آپ ہی نے ہٹایا نا ان کو، آپ ہی نے ہٹایا نا ان کمیٹیوں کا۔ جب مجھ پر ظلم ہوا کون آیا؟ اللہ نے آپ کو آگے کیا نا، میری طاقت آپ بنے۔ آج وہ نہیں ہیں، اللہ نے اس کے بدلے میں ایسے نوجوانوں کو لایا جو نوجوان بہت مشہور نہیں تھے، جس نوجوان کا کوئی سماجی یا سوشل یا پولیٹیکل اسٹیٹس نہیں تھا، 20 25 24 سال کے نوجوان تھے، لیکن اللہ نے مسجد کی ذمہ داری اور اقرا مسجد کی ذمہ داری آپ کے تعاون سے اور آپ کی مدد سے ان نوجوانوں کے کاندھوں پہ رکھا، تو جو حاجی نمازی یا طاقتور تھے بغل کی زمین نہیں حاصل کی، لیکن نوجوان جب آئے ادارے اس مسجد میں، نوجوانوں کو اللہ نے جب ذمہ داری دی، تو انہی نوجوانوں کی محنت اور انہی نوجوان میرے گائیڈ لائن پر جب چلے تو بغل کی یہ زمین اللہ نے دلوایا نا۔ توقع اور امید نہیں تھی، کسی کو امید نہیں تھی، لیکن یہ زمین آئی۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ انجمن میں نوجوانوں کو آنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو چناؤ سے ہٹ کر کے قبضہ کرو امیدواروں میں، ہٹاؤ ایسے بے ایمانوں کو، ایسے چوروں کو، ایسے دلالوں کو ہٹاؤ اور نوجوان آگے بڑھو۔ خدا کی قسم سماجی طاقت کے آگے عدالتی طاقت بھی جھک جاتی ہے، عدالت جھک جاتی ہے جمہوریت کے آگے، عوام کے آگے۔ میرے اچھے دوستو، محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین نے یہی کہا کہ تمہارا کوئی ساتھ دینا دے، لیکن اللہ تمہارا ساتھی ہے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ حضرت حسین شہید ہو گئے۔ 10 محرم کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ رمضان کے مہینے کے بعد رمضان کے روزے میں سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ، نفلی روزہ محرم کا روزہ ہے۔ 10 تاریخ یا 11 تاریخ یا 10 تاریخ 9 تاریخ اور 11 تاریخ، تاکہ یہودیوں کے روزہ سے ہمارا روزہ الگ ہو جائے۔ اللہ کے نبی سے صرف محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ثابت ہے اور بہت فضیلت ہے، سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا دعا کیجئے اللہ ہم سب کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہم تمام کو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نہیں رکھا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس میں بات نہیں ہے، بلکہ رکھ لیا تو بہت ثواب ہے۔ محرم کی اتنی ہی فضیلت ہے، بلکہ 10 تاریخ کو روزہ رکھے، 9 یا 10 محرم یا 10 اور 11 محرم۔ اگر کسی نے 2 دن نہیں رکھا، اتنا حوصلہ نہیں ہے، تو اصل سنت 10 تاریخ کو محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے۔
صرف ایک دن بھی آپ روزہ رکھیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی. باقی جو کچھ ہوتا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں. ہنسی آتی ہے، ہنسی آتی ہے. سارے سال کربلا میں کتا بیٹھا رہتا تھا. دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب نے دیکھا ہوگا. اجڑا پجڑا ہوا تھا. اب کیا ہے؟ اب کمکما لائٹ چمک رہا ہے، صفائی ہو گئی ہے. اب نیاز اور فاتحہ ہوگا. نیاز اور فاتحہ کا خدا کی قسم دور دور تک شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک. حضرت حسین کی شہادت کے 300 سال کے بعد شیعوں نے ماتم کرنا شروع کیا. 300 سال کے بعد. وہ طریقہ اور زیادہ غلط ہے. لہذا حضرت حسین نمازی تھے تو ہم نمازی ہیں. تو جو نمازی ہوگا وہ حسینی ہے، جو سچ بولے گا وہ حسینی ہے، جو حلال کھائے گا وہ حسینی ہے، جو حق بولے گا جو حسینی ہے، جو حق والوں کا ساتھ دے گا جو حسینی ہے، جو صرف اللہ سے ڈرے گا، کسی طاقت سے، کسی حکومت سے، کسی سے نہیں ڈرے گا وہ حسینی ہے. اور جو طاقت کے بل پر ڈرائے گا وہ یزیدی ہے. جو جھوٹ بولے گا وہ یزیدی ہے. جو حرام کھائے گا جو یزیدی ہے. جو ناجائز طور پر کسی عہدے پر ادارے میں بنا رہنا چاہے گا اور اس کے لیے عدالت کا سہارا لے گا وہ یزیدی ہے. ایسے یزیدوں کا مقابلہ کرو. آج کربلا کا میدان نہیں ہے، لیکن آج خود ہم کربلا کے میدان کے پس منظر میں ہیں. یزید ہمارے چاروں طرف ہیں. لہذا ہم کو حسین تو نہیں بننا ہے، لیکن حسین کا کردار ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو طاقت نہیں تھی، کیا کہیں، اللہ کا کرشمہ اور طاقت اور قدرت جانتے ہیں. بعض مرتبہ میں بیمار رہتا ہوں، سوچتا ہوں کیسے بولوں گا. سوچا تھا کہ آج ایک بیچ میں ختم کر دوں گا، لیکن یہاں بیٹھنے پر خدا کی قسم وہ پاور آتا ہے جو کسی ٹونک میں نہیں ہے، کسی کیپسول میں نہیں ہے، جو کسی گولی اور انجیکشن میں نہیں ہے. اللہ جھوٹ بولنے سے بچائے. خدا کی قسم وضو سے ہوں، اس جگہ آنے پر بیمار بھی اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اتنی کیپیسٹی آ جاتی ہے کہ اس کی انتہا نہیں رہتی ہے. لیکن جب یہاں سے اٹھتا ہوں تو پھر وہی حالت ہو جاتی ہے. یہ منبر رسول اور مسجد کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ایمان عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے علیہ